Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy, proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 369. Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا توقع ہے کہ 11 مارچ کو عہدے کا حلف لے رہے باوثوق ذرائع کے مطابق لوک بھون میں تقریب حلف برداری منعقد ہوگی، جس میں 11:30 بجے چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ پریش کمار سنگھ گورنر کو حلف دلا رہے۔ گورنر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شیو پرتاپ شکلا 16 مارچ کو 11:45 پر بجٹ سیشن کے آغاز پر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جشنو دیو ورما کو مرکز نے تلنگانہ سے تبادلہ کرتے ہوئے مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا۔ راج بھون کے عہدیداروں اور ملازمین کی جانب سے جشنو دیو ورما کی وداعی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ لوک بھون کے عہدیداروں، سٹاف اور ان کے افراد خاندان نے گورنر جشنو دیو ورما کے ساتھ اپنی خوشگوار یادوں کا ذکر کیا۔ گورنر نے ہر ایک عہدیدار اور ملازم سے شخصی طور پر ملاقات کی اور گورنر کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی میں تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کورسز برائے تعلیمی سال 2025-26 میں داخلوں کے لیے آخری تاریخ میں توسیع سے متعلق خانگی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ خانگی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے انتظامیہ نے داخلوں کی تاریخ میں توسیع کی اپیل کی۔ جسٹس پی شیام کوشی اور جسٹس این نرسنگ راؤ پر مشتمل بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ حکام کی جانب سے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈگری اور ڈپلومہ کورسز میں تقررات کی تاریخ میں 28 فروری کے بعد توسیع نہیں دی گئی، جس کے خلاف خانگی کالجز ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے خانگی کالجز پر اثر پڑے گا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ خانگی کالج میں پوسٹ گریجویٹ کی بیشتر نشستیں مخلوع ہیں، جبکہ کونسلنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ تقریباً 377 پی جی میڈیکل نشستیں مخلوع ہیں۔ درخواست گزاروں نے داخلوں کی تاریخ میں توسیع کے لیے حکام کو ہدایت دینے کی اپیل کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت 10 مارچ کو مقرر کی تھی۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلوا کنٹلا کویتا کو پولیس نے صبح گرفتار کر لیا۔ کویتا کھمم کے امبیڈکر بھون میں ویلوگمٹلا انہدامی کارروائی کے متاثرین کی حمایت میں غیر معینہ بھوک ہڑتال کر رہی تھی۔ کویتا نے ڈی ایس پی کے صدر وی مہاراج کے ساتھ مل کر متاثرین کے حق میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ صبح پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کویتا کو، ویشاردھن مہاراج اور دیگر احتجاج کرنے والوں کو حراست میں لیا۔ پولیس نے کویتا اور ان کے ساتھ بھوک ہڑتال کرنے والے افراد کو تحویل میں لینے کے بعد انہیں حیدرآباد روڈ کی طرف منتقل کر دیا اور اس دوران جہاں مکانات منہدم کیے گئے وہیں متاثرین کو پلاٹس اور اندرما مکانات فراہم کیے جائیں، اس کا کویتا نے مطالبہ کیا تھا۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ نے گیس کی سپلائی میں شدید خلل ڈالا ہے۔ بھارت کی کئی میٹرو شہروں میں ہوٹل گیس کی قلت کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہو رہے۔ بنگلور میں ہوٹل پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ وہاں کی ہوٹل ایسوسی ایشنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ چنئی میں بھی بند کر دیں گے۔ تجارتی سلنڈروں کی قلت نے تلگو ریاستوں کو بھی متاثر کیا۔ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے کہ وشاکھاپٹنم میں ہوٹلوں کو بند کرنے کی تجاویز پر غور کیا جا رہا۔ اس تناظر میں تلنگانہ ہوٹلز ایسوسی ایشن کے ارکان نے حیدرآباد میں ہوٹلوں کے انتظام کے بارے میں میڈیا سے بات کی۔ ہوٹلز ایسوسی ایشن کے صدر وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہوٹلوں اور ریستورانوں کو گیس کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمرشل گیس کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے گیس کی فراہمی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں اور ڈسٹریبیوٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب سے گیس کی فراہمی مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گیس انسانوں کے لیے اتنی ہی ضروری جتنی آکسیجن ہوٹلوں کے لیے، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر گیس کی فراہمی نہ ہوئی تو وہ تمام لوگ جو اپنی روزی روٹی کے لیے ہوٹل انڈسٹری پر انحصار کرتے ہیں سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وینکٹ ریڈی نے کہا کہ ہوٹل کے بند پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پہل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گیس ذخیرہ میں کوئی کمی نہ ہو۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج ڈیٹ کے زیر اہتمام سرکردہ کمپنی مہندرا اینڈ مہندرا ٹریکٹر مینوفیکچرنگ یونٹ ظہیر آباد میں ملازمتوں کو بھرنے کے لیے ایک خصوصی جاب فیئر کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ بات ڈسٹرکٹ
इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर तुलजा नाइक ने बताई। जिले कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक 13 मार्च 2026 जुमे को सुबह 9 बजे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमान नगर इस्माइल खान पेट संगारेड्डी टाउन में जॉब मेले का इनेकाद किया जाएगा। इस जॉब फेयर के जरिए 800 से ज्यादा आसामियां ट्रेनी और एस्पिरेंट्स के असामियों के जरिए पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट, ITI और डिप्लोमा की अहलियत रखने वाले उम्मीदवार इस मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने अहले नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने तालीमी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, बायोडेटा और दीगर जरूरी दस्तावेजात के साथ जॉब मेले में शिरकत करें ताकि मुलाजिमत के मौके से फायदा उठाया जा सके। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में रियासत के बानी पोट्टी श्री रामुलु की याद में तामीर करदा स्मृति वनम यादगार बाग में उनके 58 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुंटूर जिले के पेद्दा प्रेमी इलाके में वाक़ इस स्मृति वनम में 16 मार्च को पोट्टी श्री रामुलु की 125वीं यौम पैदाइश की तकरीब के इख्तिताम पर इस यादगार का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर BC वेलफेयर श्वेता ने हाल ही में मुजस्समे की तनसीब के कामों का मुआयना किया और बताया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश इस मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इंतहाई अहमियत के हामिल इस मुजस्समे को मुजस्समा कुर्बानी का नाम दिया गया है, जिसे कांसे से तैयार किया जा रहा। इस मुजस्समे की ऊंचाई खास तौर पर 58 फीट रखी गई, जो पोट्टी श्री रामुलु की इस 58 रोजा भूख हड़ताल की अलामत है जो उन्होंने मद्रास रियासत में अलग रियासत आंध्रा के क़याम के लिए की थी और अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जिले कृष्णा के बमुलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर फनकारों ने इस मुजस्समे के मुख्तलिफ हिस्सों को तैयार किया, जिन्हें अब मरहलावार अमरावती मुंतकिल करके जोड़ा जा रहा। इस यादगार के अहाते में मुजस्समे के साथ साथ एक जदीद म्यूजियम, ऑडिटोरियम और मेमोरियल गार्डन जैसी सहूलियात भी फराहम की जा रही। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने दारुल हुकूमत के शाखा मोरो इलाके में तकरीबन 6.8 एकड़ अराजी पर ये मेमोरियल ट्रस्ट और यादगार बाग कायम किया, जिसका संग बुनियाद गुज़िश्ता साल वज़ीर N नारा लोकेश ने रखा था। मगरबी बंगाल में SIR पर तनाज़े के बाद तृणमूल कांग्रेस अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ज्ञानेश कुमार की मुखालिफत में उतर चुकी है। TMC उनके खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक लाने की तैयारी कर रही। रिपोर्ट के मुताबिक हवाले से शाया खबर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रवां पार्लिमानी सेशन में मुआख़ज़े का नोटिस दिया जाएगा। दरअसल TMC बजट सेशन के पहले हिस्से में ऐसा चाहती थी, लेकिन कांग्रेस तब पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती थी। इसी नाराजगी की वजह से स्पीकर वाली तहरीक पर TMC अराकीन पार्लियामेंट ने दस्तखत नहीं किए थे। दूसरी जानिब अब बजट की दूसरे सेशन में TMC ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर ऑपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। ऐसे में TMC का कहना है कि अब ऑपोजिशन भी जुबानी तौर पर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए मुआख़ज़े की तहरीक लाने पर मुत्तफ़िक़ है। इसे पार्लियामेंट के रवां सेशन में लाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और इसके बाद जरूरी तादाद से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट के दस्तखत कराए जाएंगे। हालांकि स्ट्रैटेजिक तौर पर अभी ये तय नहीं किया गया कि इसे लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। होली के फौरन बाद कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी एक बार फिर खतरनाक सतह तक पहुंच गई। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर और खजांची अजय माकन लगातार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताज़ा आदाद व शुमार शेयर करते हुए कहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में आलूदगी की सतह 2021 के मुकाबले में भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। अजय माकन के मुताबिक दिल्ली के 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां PM 2.5 की सतह 2021 से भी ज्यादा खराब हो गई। इनमें वजीरपुर, NSIT, द्वारका और मंदिर मार्ग शामिल हैं। जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक वजीरपुर में PM 2.5 की सतह 194 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर रिकॉर्ड की गई, जो 2021 के मुकाबले में तकरीबन 62% ज्यादा। इसी तरह NSIT द्वारका में ये सतह 191 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर तक पहुंच गई, जो 2021 के मुकाबले में 53% ज्यादा। जबकि मंदिर मार्ग में PM 2.5 की सतह 180 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर रिकॉर्ड हुई, जो 2021 के मुकाबले में 2% ज्यादा है।
دہلی فسادات کے ملزم شرجیل امام کو کڑکڑڈوما کورٹ نے ایک بڑی راحت دینے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے شرجیل امام کو اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہونے اور بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے 10 دنوں کی عبوری ضمانت دے دی۔ کئی سالوں سے قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے شرجیل امام کے لیے یہ فیصلہ بہت اہم، کیونکہ وہ کچھ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار پائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی کی عدالت نے شرجیل امام کو 20 مارچ سے 30 مارچ تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ شرجیل امام نے عدالت میں عرضی داخل کر 10 دنوں کی عبوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی طرف سے وکیلوں نے دلیل دی کہ ان کے اپنے بھائی کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں گھر والوں کے درمیان ان کی موجودگی ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی ماں کی طبیعت ناساز ہے، جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور گھریلو ذمہ داریوں کو دھیان میں رکھ کر عدالت نے غور و خوض کے بعد شرجیل امام کو عبوری ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ آسام اسمبلی انتخاب سے عین قبل ریاست میں کانگریس کو ایک اہم کامیابی اس وقت ملی جب کئی سرکردہ شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آسام گن پریشد کے سابق قومی مالیاتی سیکرٹری جینت کھاونٹ نے درجنوں لیڈران کے ساتھ کانگریس کا دامن تھام لیا ہے۔ نئی دہلی واقع کانگریس دفتر میں انہیں پارٹی میں شامل کرایا گیا۔ اس موقع پر آسام کے انچارج جنرل سیکرٹری جتیندر سنگھ اللور، آسام کے لیے کانگریس کے سینئر مبصر اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، ریاستی صدر گورو گگوئی اور قومی سیکرٹری منوج چوہان خاص طور پر موجود رہے۔ گورو گگوئی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جینت کھاونٹ جیسے زمینی سطح سے جڑے لیڈر کا کانگریس میں آنا آسام میں چل رہی تبدیلی کی لہر کا اشارہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسام کی عوام کے دلوں میں وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف غصہ ہے اور وہ ان کی من مانی سے تنگ آ چکی ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی پر بلیک میل ہونے کا سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے میڈیا اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی بلیک میل ہو چکے ہیں، وہ پوری طرح سمجھوتا کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث سے راہ فرار اختیار کر رہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب وہ یعنی کہ پی ایم مودی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ پائیں گے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ سے ہندوستانی معیشت متاثر ہو رہی، اسے شدید نقصان ہونے والا ہے، لیکن کمپرومائزڈ وزیر اعظم میں اس پر بحث کرنے کی ہمت نہیں۔ مہنگائی اور معاشی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مغربی ایشیا کی صورتحال عوام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اس موضوع پر بحث کا مطالبہ اس لیے کر رہی کیونکہ اس کا براہ راست اثر ملک کی عوام اور ہندوستانی معیشت پر پڑ رہا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ شیئر بازار گر رہا، ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ رہی اور عالمی خام تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی، اس کا سیدھا اثر ہندوستان کے عام آدمی، گھریلو بجٹ اور چھوٹے و درمیانے کاروباروں پر پڑ رہا۔ اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے دیکھ لیا، یو ایس ڈیل سائن کر دی ہے مودی جی نے، تو بہت زبردست چوٹ لگنے والی ہے دیش کو، تو اس پہ ڈسکشن کرنے سے کیا پرابلم ہے؟ یہی ہم مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسری ایشو پہ ڈسکشن کریں گے۔ بٹ آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹ ایشیا کا جو معاملہ ہے کیا وہ ضروری نہیں ہے؟ کیا فیول پرائس، اکنامک ڈیوسٹیشن، یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ تو یہ جنتا کی ایشو ہے، اس کو ہم ضروری مانتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر پہ جو موشن ہے ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ وہ ڈسکشن کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس میں دوسری باتیں نکلیں گی، اس میں پرائم منسٹر کی پوزیشن نکلے گی، پرائم منسٹر کا جو پورا کمپرومائز ہوا ہے، جو ان پر بلیک میل کیا جا رہا ہے، وہ سوال اٹھے گا، تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر بھاگ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس سے بھاگ گئے، اندر نہیں آ پائیں گے، بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا، اندر نہیں آ پائیں گے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی میں امریکہ اور اسرائیل کو نمایاں برتری حاصل ہو چکی ہے اور یہ تنازعہ چند دن کے اندر ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ عالمی توانائی کی رسد میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔
ट्रंप नेशनल डोराल में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फौजी कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा, हालिया बरसों के बड़े फौजी इक़दामात में शुमार होती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान दुनिया के ताकतवर और पेचीदा फौजी हमलों में से बाज़ कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं। उनके मुताबिक इन हमलों के नतीजे में ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसमें इसकी बहरिया ड्रोन ढांचा और मिसाइल लॉन्च निज़ाम शामिल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।